عزیز بھائیوں اور بہنوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قصے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام ہے یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یجر، دان، فتائی، جاد، آسر، یوسف اور بنیامین۔ ان میں بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کی نشان درخشاں تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے تھے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبۂ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے قمیص مبارک کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کہا گیا یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے پر خون تو لگایا تھا لیکن پالنا بھول گئے تھے۔ آپ اپنے بیٹوں کے مکر اور جھوٹ کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پال کر کہا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھ کے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیرین اور میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا۔ کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زور نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کی حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے وہ قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زور کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زور نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید عملیق تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصر کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑے بڑے رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اس کے ساتھ کچھ پیسے دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا قمیص پکڑ لیا جو پٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا۔
اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پل وغیرہ ان کے سامنے رکھ کے اور ایک ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، پل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولے، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامنی فریب میں نہ پنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وہ ذراور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی ٹوکری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہے جسے پرندے کھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام موبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا، جو کچھ اسی طرح تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہے جو سوکے ہوئے ہیں۔ اور اعلان کیا، اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کے کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو گھروں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خوشحالی رہے گی۔ قید کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میرے بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا
کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں اور بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملکی نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کی اور سارے اناجوں کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی کی بات کر رہا تھا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ جائے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھے کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنے بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کے رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ قسم اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیمانے شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ شاہی نکال لیا گیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اب گھر جائیں گے تو کیسے اور ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیو سوچو، تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت ہی اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدتی غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئے۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی یاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا۔
और उन्हें ये कहकर गमगीन कर दिया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बीड़िया कहा गया तो मैंने ही उन्हें गमगीन किया था, और आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की खुशखबरी भी मैं ही सुनाऊंगा और इनको खुश करना चाहता हूँ। यहूदा इस कुर्ते को लेकर अपने घर तक नंगे सर दौड़ता हुआ चला गया और जल्द से जल्द सफर तय करके वालिद मोहतरम के पास जा पहुंचा। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ, उधर किनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। आपने अपने पोतों से फरमाया, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके पोतों ने जवाब दिया, खुदा की कसम अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं। भला कहा यूसुफ है और कहा इनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर किनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है कि फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज उनके मुंह पर डाल दी और फौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में मैं जितना जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त के बाद अपने सब बेटों के लिए दुआए मगफिरत फरमाई और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनांचे आप पर वही उतरी कि आपके साहिबजादों की खताएं बख्श दी गई है। फिर जब मिस्र को रवानगी का वक्त हो गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर के अहलो अयाल लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियां भेज दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इस्राइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधे मिस्री बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा, ये फिरौनी मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया, जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो अपने लश्करों और सवारों के साथ इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। आपको मुताज्जिब देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, सर उठाकर फिजाई आसमानी में नजर फरमाइए कि आपके सरवर शादमानी में शरकत के लिए मलाइकों का जम गफीर हाजिर है जो मुद्दतों आपके गम में रोते रहे। मलाइकों की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाट और अरतबल तबुक की आवाजों ने अजीब सा समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जरा तवक्कुफ कीजिए। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्जों में इनको सलाम कहा कि अस्सलामु अलैका या मज़हबुल अहज़ानो, ये तमाम गमों को दूर करने वाले आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी गर्म जोशी से मिले और बहुत खुशी की वजह से दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पर बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपकी वालिदा बैठ गए और सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सिजदे में गिर पड़े। इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक इसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। इसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाशाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे और बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद है और ये सब मुझको सिजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त आपकी उम्र 100 बरस थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगमरमर लकड़ी के संदूक में डाल दिया था और इन लोगों ने हुसूल बरकत के लिए बीचों बीच दरियाई नील में रख दिया। फिर 400 बरस बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाई नील से निकालकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक मुल्क की शाम में दफन कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क की शाम में है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस दर्द भरी कहानी से मुस्तफीद हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मजीद इस तरह कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।